بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں لوک سبھا الیکشن جاری ہیں۔ اسی طرح ہمارے اس صوبے مدھیہ پردیش میں بھی کئی مراحل میں الیکشن مکمل ہوں گے۔ ایک مرحلہ 19 اپریل کو مکمل ہو چکا، باقی مرحلے ابھی باقی ہیں۔ اسی چیز کو لے کر کے صوبہ مدھیہ پردیش کے عظیم و قدیم دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ مسجد ترجمہ والی سے جمعیت علماء ہند کے نائب صدر و صوبائی صدر جناب مولانا احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے یہ اپیل کی گئی کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پر اپنے حق کو لینے کا جو طریقہ ہے وہ ووٹ کی طاقت ہے۔ اس لیے ووٹ کی اہمیت ایک گواہ کی اہمیت ہے، شہادت کی حامل ہے، سفارش کی حامل ہے، امانت کی حامل ہے۔ لہٰذا جس طرح گواہی نہ دینا، اچھے کاموں میں سفارش نہ کرنا، امانت کو ادا نہ کرنا یہ گناہ ہے، اسی طرح ووٹ نہ دینا یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ اپیل کی کہ مسجد کے علماء و خطباء واعظین ذاکرین لوگوں کو اس سلسلے میں بیدار کریں، لوگوں کو ہوشیار کریں۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت لوگ مصروفیات میں ہیں، لوگ شادی بیاہ میں الجھے ہوئے ہیں، اسی طرح کسان کھیتی باڑی میں الجھا ہے۔ لہٰذا اس وقت یہ مصروفیات ہم کو ووٹ دینے سے غافل نہ کریں، مستورات سے ووٹ ڈلوائیں۔ جہاں شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے وہاں پردے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، جہاں شاپنگ کرنا ہو وہاں پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ان چیزوں میں جب کہ پوری ملت ایک پریشانی میں ہے اور اس وقت ووٹ کی سخت ضرورت ہے، علماء کی طرف سے اپیل کی جا رہی ہے، اس وقت ہمیں پردہ یاد آ جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پردے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ جو ایک متحرک اور بڑی فعال شخصیت ہیں، ان کی طرف سے بڑی تاکید کے ساتھ مسلسل ووٹ کو لے کر کے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں، بیانات دیے جا رہے ہیں۔ علماء سے اپیل کی جا رہی ہے کہ اس وقت ووٹ کی اہمیت لوگوں کو سمجھائیں، یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس سے غافل ہونا یہ بڑا نقصان دہ ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے اس وقت مسجد ترجمہ والی سے یہ اپیل کی گئی تھی۔ ہم نے سوچا کہ اس اپیل کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیں، آپ اس کو پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ کسی طرح غفلت کے شکار نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی، قائدین کی، زعماء کی، رؤساء کی سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اتباع میں اور ان کے
جو ارشادات اور فرمودات اور احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے قائدین، علماء، زعماء ان کے ساتھ مخلصانہ وابستگی عطا فرمائے۔ اس لیے اس وقت اس بات کو سنجیدگی سے سمجھے، اور لالچ میں آ کر کے یا کسی اور طرح آ کر کے ووٹ نہ دینا، یہ ووٹ کو ضائع کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے نااہل کے بارے میں رائے دے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ وہ اہل نہیں ہے، وہ اس ذمہ داری کو نہیں سنبھال سکتا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب غیر نااہل شخص کو ذمہ داری دی جانے لگے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنے لگنا۔ اس لیے ہم غور و فکر کریں اور ایسے شخص کا انتخاب کریں جو ہمارے لیے، ملک کے لیے مفید ثابت ہو۔ لہٰذا ایسے شخص کو جو ملک کے لیے مفید ثابت ہو اور وہ اہل ہو، ذمہ داری ادا کر سکتا ہو، ایسے شخص کو ووٹ نہ دینا اور کسی دوسرے شخص کو ووٹ دے دینا جو اہل نہیں ہے، یا جس کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ آگے چل کر کے ہمارے ووٹوں کے ذریعے ہمارے کاندھوں پہ چڑھ کر کے ہم کو نقصان پہنچائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ صرف ایک ذات کا مسئلہ نہیں، یہ پوری ملت کے ساتھ، پورے مسلمانوں کے ساتھ خیانت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسے شخص کے بارے میں رائے دے جو اہل نہیں ہے، اس ذمہ داری کا اس نے خیانت کی، اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ اس لیے تمام ملت کی فکر کرتے ہوئے، تمام مسلمانوں کی اور تمام لوگوں کی فکر کرتے ہوئے ووٹ اہل شخص کو ہی دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی اپڈیٹ تھی جو مسجد ترجمہ والی سے شائع کی گئی، اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔